اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو طرز و معروض کروں اس سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید کی شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان 5 میں ایک کی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے بغیر دوسرے 4 کا ادا کرنا نہ کرنا برابر ہے، یعنی توحید اسلام کی ایک ایسی بنیاد ہے جس کے بغیر سارا عمل بیکار ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ عز و جل شانہ کو ایک ماننا اور اس کی ذات و صفت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جب ایک بندے کے اندر توحید کی بنیاد بڑھتی ہے تبھی جا کر دوسری بنیاد قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے حقیقی داعیان اسلام نے پہلے روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے بندے کے دلوں میں توحید کو رخص کیا۔ جب تک دل و دماغ میں توحید رچ نہ بس جائے اس وقت تک یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور یہ زکوٰۃ عبادت نہیں ہو سکتی۔ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ جو عبادتیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی شکل میں ادا کی جا رہی ہیں وہ عبادت میں شامل ہو رہی ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ توحید تو ابھی ہمارے دلوں میں اترا ہی نہیں اور دنیا کے دکھاوے کے لیے یا عام عادت و معاملات کے طریقے پر ان عبادتوں کو کر رہے ہیں، جس سے حقیقی عبادت کا نہ لطف مل رہا ہے نہ ہی ہمارے عمل و ثواب میں شامل ہو رہا ہے۔ آئیے اس رمضان کے مہینے میں حقیقی عبادت کا لطف لینا چاہتے ہیں تو توحید کی عقل سلیم کے ذریعے سمجھیں جو علم کے راستے سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس توحید کو دل میں اتاریں جو صاحب دل کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اے میرے اسلامی خواتین، اہل علم تو ہر جگہ مل جائیں گے اور اگر نہ مل پائیں تو ان کی باتیں کتابوں میں مل جائیں گی، اسے پڑھ کر تو توحید سمجھ لیں گے، لیکن توحید کے دل میں اتارنے کے لیے صاحب دل کی کتابیں تو مل جاتی ہیں، صاحب دل کہاں ملیں گے؟ ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ صاحب دل تو ہمیں ہر جگہ نہیں دیکھتے کہ ان سے جا کر استفاد کر سکیں۔ ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، وہ اپنی نور کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی طالب میں نکلتا ہے تو کوئی قاصر اسے راستے میں ملا ہی دیتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے کبھی طالب پیدا نہیں کی اور یہ کہہ دیا کہ اب اہل دل یعنی اللہ والے اس دنیا میں ہی نہیں ہیں۔ افسوس ہے ایسے نادانوں پر۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ یہ خیال دین سے ٹکرا تو نہیں رہا کہ اب اللہ والے نہیں ہیں؟ نعوذ باللہ، جان لو کہ قیامت تک اللہ والے رہیں گے۔ ان کی پہچان کے لیے پہلے قلب کی صفائی کی ضرورت ہے اور ان کے پانے کے لیے حقیقی طالب کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ کہو کہ اہل دل رخصت ہو گئی اور شہر عشق ویران ہو گیا، دنیا شمس التبریز سے بھری ہوئی ہے، مولانا روم جیسا کوئی طالب کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ اس پرفتن دور میں ظاہری علوم کی کمی نہیں ہے۔ لوگوں نے کیسے علوم حاصل کیے، زمین کی بستی کے علوم سے لے کر آسمان کی بلندی کے علوم حاصل کیے۔ زمین کے نیچے سیر کر رہے ہیں تو آسمان کے اوپر بھی سیر کرنے کے لیے طریقے ایجاد کر چکے ہیں، لیکن ان سب کی حقیقت بھی کبھی غور نہیں کرتے، یعنی علم حقیقی کو حاصل کرنے میں جو جدوجہد نہ کر سکے۔ ان سے پوچھا جائے کہ علوم کے ماہروں کبھی تم نے اس پر بھی ریسرچ کیا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جانا ہے؟ اگر اس کی تحقیق کر لیں تو ظاہری علوم کے حصول کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کی حقیقتیں بھی روشن ہو جائیں گی۔ یہ ریسرچ کسی لیب میں بیٹھ کر کرنے سے نہیں ہوگی، بلکہ کسی ایسی شخص کی تلاش کرنی ہوگی جو ان حقیقتوں سے واقف ہو۔ جب تمہیں ایسی شخص مل جائیں تو سینکڑوں میں تمہیں تمہاری حقیقت سے آشنا کر دے گا اور پھر تم دنیا کی ساری حقیقت سے واقف ہو جاؤ گے۔ دنیا مخلوق ہے، جب تک مخلوق کی حقیقت کو نہیں پہچانا جائے
خالق کی حقیقت معرفت روشن نہیں ہو سکتی، جبکہ مخلوق کی حقیقت کو سمجھا گویا اس نے خالق کی معرفت حاصل کر لی۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آسمان، زمین، پہاڑ، چاند، ستاروں اور جانوروں پر غور کرنے سے اور اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے سے انسان اللہ کو کیسے جان لے گا، اس کی معرفت کیسے حاصل کر لے گا؟ تو میں کہوں گی ہاں ایسا ہی ہے کہ تم کسی کے گھر پر جاتے ہو تو اس کے گھر کی سجاوٹ اور طرح طرح کے مزاجات اور انواع و اقسام کی اشیائی خودانی سے اندازہ نہیں کر لیتے کہ اس گھر میں رہنے والے کے لیبل کیا ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ پوری سجاوٹ اسی حاکم مطلوق کی ہے۔ آسمان کی حقیقت یعنی اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی اور اس کا کسی ستون پر کھڑا نہ ہونا کیا ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کیسی عظمت والا ہے جس نے اسے بنایا؟ زمین کی خصوصیت اس کی خشکی اور زرخیزی کو دیکھ کر کیا اس کی کبریائی کا بیان ہوگی؟ جس نے کہ اسے بنایا ضرور ہوگی۔ یہ سب آیتیں ہیں یعنی نشانیاں ہیں اللہ کی ربوبیت پر۔ کیا کبھی ہم نے آیت کے طور پر اس میں غور کیا؟ جبکہ اللہ بندوں کو غور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بندہ جب غور کرتا ہے یعنی فکر کرتا ہے تو فطری طور پر ذکر پیدا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ذکر پیدا ہو گیا گویا کہ اس نے مراد دنیا کو خیر و آباد کہہ دیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور یہ زکوٰۃ صرف ایک اسی ذکر کے لیے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہیں، جو مختلف شکلوں میں ایک قانون کی شکل میں بندے پر فرض کیا گیا ہے۔ بندے کے دل میں جب یہ حقیقت رنج بس جاتی ہے تو فاعل حقیقی صرف وہی ایک ذات ہے، تو پھر وہ اپنی حرکت کو اسی کے جانب سے سمجھتا ہے اور اسی طرح وہ خود کو فراموش کر دیتا ہے اور برملایا کہتا ہے۔ اس معرفت کو حصول کے بعد ہی ہماری عبادت ہوتی ہے۔ پھر ہم اس حدیث کے مطابق ہو جاتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ! ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور ادنی درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جو شخص اللہ کو دیکھ رہا ہو اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ کیا اس عبادت میں دکھاوا پایا جائے گا؟ کیا وہ عبادت ایسی ہوگی جو مقبول نہ ہو؟ کیا وہ عبادت جسم کی بیماری دور کرنے کے لیے یا وزاش کے طور پر ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ عبادت غلیظتاً اللہ کے لیے ہوگی، یہی وہ عبادت ہے جو مطلوب ہے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ تم کم سے کم یہ تصور رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، خاص کر نماز میں یہ خیال رکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں تو بھی خیال رکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہیں تو بھی دل میں خیال رکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ صرف ہماری ظاہری نقل و حرکت کو ہی دیکھ رہا ہے بلکہ دل میں جو خیال گزرا اسے بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اے میرے اسلامی خواتین، زندگی محدود ہے، اللہ نے رمضان جیسا مبارک مسعود مہینہ عطا کیا ہے۔ آج ہی سے پریکٹس شروع کر دیں کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ امکان کی حد تک نہیں بلکہ یقین کی حد تک جمائے رکھیں کہ اس ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد ہماری حالت یہ ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ بندے کی گمان کے قریب ہوتا ہے۔ نیکی میں جلدی کریں، اس دنیا کی حقیقت کو پہچانیں جو بندوں کو اپنے پیدا کرنے والے سے غافل کرتی ہے۔ ہوشیار بنیں، سمجھدار بنیں اور اپنے بندے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دیں، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔